سابق صدر پاکستان و آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی رحلت کے بعد امریکہ میں پہلے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ دعائیہ تقریب کا اہتمام جنرل پرویز مشرف کے معتمد خاص ارشد خان نے دیرینہ ساتھیوں ڈاکٹر تجمل گیلانی، ارشاد شیخ اور طاہر پیرزادہ کی بھرپور معاونت سے کیا تھا۔ عاطف خان اور وسیم سید نے پروگرام کی کامیابی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جنرل پرویز مشرف کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حکم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ نعت رسول مقبول بھی پیش کی گئی۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم۔ امام احمد علی صاحب کی آپ نے تلاوت سنی۔ کووڈ کے زمانے میں جو انہوں نے کام کیا اور جو خدمت کی ہماری قوم کی، اور جس بہادری سے کووڈ میں جو لوگ نکلتے نہیں تھے، جس طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ سارے فرائض انجام دیے، خاص طور پہ تجویز و تفہیم کے سلسلے میں چاہتا ہوں ایک بھرپور طریقے سے ان کے لیے آپ کا تقریب کے میزبان ارشد خان نے اپنے خطاب میں جنرل پرویز مشرف کے مخالفین کے مختلف الزامات کے جواب دیے۔ ابھی حالیہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی میت جب پاکستان گئی تو سینٹ میں ایک واقعہ ہوا کہ سینٹ کے چیئرمین سنجرانی نے کہا کہ جی ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، تو مشتاق احمد جو کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، جو ان کی ایک ہی سیٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کی یہاں پر دعا نہیں ہوگی۔ میں اس ایوان کے اس سینیٹر کو اور جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ان کو سب کو میں مسترد کرتا ہوں، اور میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر نیو یارک سے بیٹھ کے دعائے مغفرت کی ہے ان کے لیے۔ اگر کوئی روک سکتا ہے تو روکے۔ اب ان سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب کہ عافیہ صدیقی کو پاکستان کی بیٹی کو بیچا، اور یہ بڑا، آپ میرا خیال ہے سبھی سنتے ہوں گے یہ بات، کہ تین چیزیں وہ بات کرتے ہیں کہ لال مسجد میں بچوں کو مار دیا، عافیہ صدیقی کو بیچ دیا، اور اکبر بگٹی کو مار دیا۔ یہ میرا خیال سنتے ہوں گے سارے۔ تو عافیہ صدیقی کے بارے میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ واقف نہیں ہیں اور وہ جاہل لوگ جو عافیہ صدیقی کا نام لیتے ہیں، ان کو بھی بتاتا چلوں کہ عافیہ صدیقی یہاں امریکہ میں رہتی تھی، یہاں پر ان کے کیسز بنے، وہ یہاں سے نکل گئی، اور یہاں وہ ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا، پاکستان سے نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جنہوں نے گرفتار کیا تھا وہ پاکستانی فورسز نہیں تھیں، وہ افغانی فورسز تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایف بی آئی کے حوالے کر دیا۔ ایف بی آئی ان کو کراچی لے کے آئی اور کراچی میں ان کو انٹروگیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے ان کو امریکہ لے آئے۔ یہاں پر ان کے مقدمے تھے، جو بھی تھا، اور پھر جو کچھ ہوا سب کے سامنے۔ وہ ہماری بہن تھی، ہمارے ملک کی بیٹی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، سب کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ جو غلط طریقے سے پرویز مشرف پر ڈالا جاتا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں کردار کی حامل خواتین نے بھی پروگرام میں شرکت کی اور جنرل پرویز مشرف کی زندگی و کارناموں پر روشنی ڈالی۔ تو یہ ساری وہ ان کی کاوشیں جن کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا کہ صرف انہوں نے کراچی میں نہیں، جیسے ابھی کراچی کی بات ہوئی، جو جہاں پر تھا انہوں نے جو ان کی کاوشیں دیکھی ملک پاکستان کے ہر کونے میں، وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ 33% جو خواتین تھیں، انہوں نے کہا جتنے بھی گورنمنٹ آفیسرز ہیں اور جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، کیونکہ میں ظاہر ٹی ایم جو آفیسر ہوں اور ایڈمنسٹریٹو گروپ سے میرا تعلق ہے، تو 33% جو آفیسرز تھے وہ ایڈمنسٹریٹو سروس سے جو تھیں وہ فیمیل تھیں، 19 میں۔ خراج تحسین پیش کروں گی ارشد بھائی کو اور عاطف کو کہ انہوں نے اس مغفرت کی محفل کا انعقاد کیا، کیونکہ کامنلی ہمارے یہاں یہ پرسیپشن ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، کہ ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پروگرامز انعقاد کرتے ہیں جن سے ہمیں دنیاوی طور پہ یا زندگی میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی باتیں۔ مرنے کے بعد کسی کے لیے پروگرام اس طرح ارینج کرنا مغفرت کا، یہ بڑی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا۔ ان کی تھنکنگ جو ہے، اب تک جو بھی پولیٹیکل لیڈرز پاکستان میں پریزیڈینشیل پوزیشن تک پہنچے ہیں،
उनसे ये वाली रिलेटेबिलिटी ली थी। हम कराची वाले हमेशा समझते हैं कि हमें इग्नोर किया जाता है। उनकी शख्सियत का वो पहलू कभी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जब खाने काबा पर दहशतगर्दों का कब्ज़ा हुआ था, और उस वक्त वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने कमांडो के तौर पर जो तरीक़ाकार अपनाया कि उस जगह पर किसी का खून खराबा भी ना हो और किस तरीके से हम उस जगह से दहशतगर्दों से उस कब्ज़े को छुड़ा सकें। मुकर्रीन ने मरहूम सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात का तफसीली ज़िक्र किया। मैंने जो देखा या उनसे सीखा, ये वो वाहिद शख्सियत थी जिसने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का मुहासबा किया। जितने वो जज्बाती और बहादुर थे, हमारे जनरलों में ऐसा बहादुर पैदा ही नहीं हुआ। He never had that kind of stiff-neck attitude. Junior officer के साथ मिल जाना. He was a very nice person. अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। 1965 और 1971 की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया और कारगिल में उन्होंने इंडिया की गर्दन को दबोच लिया था और उनके वीक पॉइंट्स को पकड़ लिया था, लेकिन चंद मुल्क दुश्मन नासर ने इसको मामले को रफा दफा कराया। वो शहर जिससे लरसता है शबस्ताने वजूद, वो शहर जिससे लरसता है शबस्ताने वजूद, होती है बंदा मोमिन की अज़ान से पैदा। आज अभी जो एक इंडिया के कांग्रेसमैन ने, उसका नाम शशि है, उसने ट्वीट किया है कि परवेज़ मुशर्रफ वो हमारा नाकाबिल तस्कीर दुश्मन है जिसको हम अभी तक तस्कीर नहीं कर सकते और ना हम इस पर काबू पा सकें। लेकिन अफसोस कि हमारी कांग्रेस और हमारे सेनेटर में ऐसे बदनुमा अनासर हैं जो उनको गद्दार कहते हैं और उनके लिए दुआ भी नहीं करना चाहते। आर्टिकल 6 तो उन पर लगना चाहिए जो कंट्री से डॉलर जो ड्रेन किए जा रहे हैं, स्मगल आउट हुए जा रहे हैं। देखिए, जनरल मुशर्रफ साहब की ना कोई अयान अली निकली, ना कोई पापड़ वाला निकला, ना कोई मकसूद चपड़ासी निकला। वो सिर्फ मुल्क की खिदमत ही करते रहे। मुल्क की इकॉनमी बड़ी अच्छी की, जहाँ कराची वगैरह दूसरे शहरों को बड़ी तरक्की थी। बलूचिस्तान में जो रोड्स का वो जाल बचाए। तो मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान की सेनेट में वो जहाँ पर पीटीआई सेनेटर ने कहा कि दुआ की जानी चाहिए, तो अपोजिशन के एक लीडर ने कहा कि नहीं की जानी चाहिए, हालांकि आज तक ऐसा नहीं सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिमा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। दुआए मग़फ़िरत की गई, फ़ोटो सेशन हुआ, पुरतकल्लफ़ खानों से शुरका की तवाज़ो की गई। ज़ाहिद शहबाज, पाक वतन टीवी, न्यूयॉर्क।